متعدد مقامات پر اولیاء اللہ کی شان میں آیتیں نازل فرمائی، مگر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار میں تیرے کسی مقبول ولی کی، تیرے کسی مقبول بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تم میرے مقبول بندے کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا جاؤ، تمہیں میرے مقبول بندے کی، مقبول ولی کی وہاں زیارت ہوگی جہاں سمندر کے دو دہانے آپس میں اکٹھا ہوتے ہیں، جہاں دو سمندر اکٹھا ہوتے ہیں وہاں تمہیں میرے مقبول بندے کی ملاقات ہو جائے گی۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیتے ہیں اور سفر شروع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک نبی اللہ ولی اللہ کے زیارت کے لیے جا رہا ہے، ایک نبی اللہ ولی اللہ کے ملاقات کے لیے سفر کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کا ہر فعل امت کی تعلیم کے لیے ہوا۔ یہ سفر کرنا، ولیوں کی زیارت کے لیے ولی کی بارگاہ میں جانا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی سنت۔ بہرحال حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا، سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سمندر کے دو دہانے آپس میں اکٹھا ہوتے تھے۔ قریب ہی میں ایک پتھر تھا، اس کے سائے تلے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ آرام فرما ہو گئے۔ حضرت یوشع بن نون جو ساتھ میں تھے کھانے کی تھیلی لائے ہوئے تھے، اس میں کھانا تھا اور ایک مچھلی تھی۔ علامت یہ تھی کہ یہ مچھلی جس مقام پر زندہ ہو جائے گی اسی مقام پر تمہیں میرے مقبول بندے کی ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آرام فرما ہو گئے، یوشع بن نون جگ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی تھیلے کے اندر تڑپائی اور زندہ ہوئی، تھیلے سے باہر نکلی، سمندر میں چھلانگ لگا، زندہ ہو کر سمندر میں چھلانگ لگی۔ حضرت یوشع بن نون بڑے حیران کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، مچھلی زندہ ہو گئی۔ اور حیرت کی بات اور یہ تھی کہ جس طرف وہ مچھلی سمندر میں جاتی راستہ بنتا چلا جاتا ہے، غار سی بن جاتی، پانی وہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون بڑے حیران تھے، سوچا اس وقت ابھی موسیٰ کلیم اللہ کو بیدار کرنا مناسب نہیں، جب صبح موسیٰ کلیم اللہ بیدار ہوں گے تو انہیں یہ واقعہ عرض کر دوں گا۔ چنانچہ صبح ہوئی اور یوشع بن نون یہ واقعہ بتانا بھول گئے۔ آگے سفر شروع کر دیا گیا۔ چلتے چلتے دوپہر کا وقت ہوا، جب کھانے کا ٹائم ہوا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کھانا طلب کیا تو حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ حضور مجھ سے سخت غلطی ہو گئی، رات جس مقام پر ہم نے قیام کیا تھا وہ مچھلی تو اسی جگہ جو ہے حیرت انگیز طریقے سے زندہ ہو کر سمندر میں چھلانگ لگائی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا چلو وہی تو ہماری منزل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے پس انہوں نے پا لیا ہمارے اس مقبول بندے کو جس کو ہم نے رحمت اور علم لدنی سے نوازا۔ وہاں پہنچ گئے، یہ حضرت سیدنا خضر تھے۔ حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اے خضر ہم تمہارے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتے ہیں اور رہ کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو کام، جو تمہیں فرائض سونپے ہیں ان کو تم کس طریقے سے ادا کرتے ہو۔ تو حضرت سیدنا خضر نے کہا کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، مگر انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ آپ کا ان کاموں کے متعلق کوئی تعلق ہی نہیں، تو آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیے ہر ایک کا کام الگ الگ ہوتا ہے، بہت سے بزرگ ہیں لیکن ہر بزرگ کا کام الگ الگ، ہر ایک بزرگ کی ڈیوٹی الگ الگ، بہت سے فرشتے ہیں، تمام فرشتوں کی ڈیوٹی الگ الگ۔ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام جو ہیں روح نکالتے ہیں، جبکہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، کیا وہ روح نہیں نکال سکتے؟ مگر نہیں، ڈیوٹی اس ڈیوٹی حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کو روح نکالنا ہے، تو وہی روح نکالیں گے، حضرت جبریل یا اسرافیل یا میکائیل روح نہیں نکالیں گے۔ اسی طریقے سے تمام بزرگوں کے متعلقات یہی ہے کہ بھائی جو جس کی ڈیوٹی ہے، اللہ نے جس ڈیوٹی پر انہیں لگا دیا ہے وہ وہی کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا ان کے ڈیوٹی میں خلل نہیں کر سکتا، دخل اندازی نہیں کر سکتا، ان کی ڈیوٹی وہ نبھائیں گے، تم اپنی ڈیوٹی نبھاؤ۔ بہرحال حضرت خضر نے کہا کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں، مگر آپ میرے کاموں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پاؤ گے، صبر نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اصرار کیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھہر جائیں، مگر میرے کاموں پر کوئی اعتراض مت کرنا، میں خود ہی اس کی بعد میں تشریح کر دوں گا۔
بات طے ہو گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر سفر پر چلے. حضرت یوشع بن نون کے متعلق قرآن پاک میں نہیں آیا, یا وہی ٹھہر گئے یا واپس ہو گئے یا ساتھ میں رہے, مگر ان کے متعلق پھر وہاں سے ذکر ان کا نہیں ہے. اب دونوں کا ذکر ہے کہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا. چلتے چلتے ایک سمندر کے کنارے پہنچے. سمندر کے اس پار جانا تھا. ملاح کشتی لیے ہوئے تیار ہے, سواری بیٹھی ہوئی ہے. آپ بھی دونوں حضرات جو ہے کشتی میں سوار ہو گئے. ملاح نے ادب کیا, احترام کیا, تعظیم کیا, اور آپ سے جو ہے کرایہ بھی نہیں لیا. کرایہ نہیں لیا. سفر شروع ہو گیا. جب بیچ سمندر میں کشتی پہنچی تو حضرت خضر نے کشتی کے 2 پٹے اکھاڑ کر پھینک دیے. کشتی کے 2 پٹے اکھاڑ کر پھینک دیے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا برداشت کرتے فوراً بول اٹھے, خضر تم نے یہ کیا کیا؟ ان ملاح والوں نے ہمارا ادب و احترام کیا, ہم سے پیسے بھی نہیں لیے, اور تم ہو کہ ان کے کشتی کے پٹے اکھاڑتے پھر رہے ہو تاکہ یہ غرق ہو جائے. حضرت سیدنا خضر نے فرمایا میں نے پہلے ہی کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہیں کر پاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. حضرت خضر نے کشتی کے 2 پٹے اکھاڑ دیے, مگر پانی کا ایک قطرہ بھی, سمندر کا ایک قطرہ بھی کشتی کے اندر داخل نہیں ہوا. معلوم یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کی حکومت پانی پر بھی ہوا ہے. بہرحال سمندر کے اس پار پہنچے. پھر آگے سفر شروع ہوا. چلتے چلتے ایک ایسے میدان میں پہنچے جہاں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے. ان میں تمام بچوں میں ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل بچہ بھی کھیل رہا تھا. حضرت سیدنا خضر اس بچے کے قریب گئے, گردن پکڑی, مروڑا, قتل کر دیا. ایک بچے کا قتل موسیٰ کلیم اللہ کا برداشت کرتے فوراً بول اٹھے, خضر تم نے یہ کیا ظلم کیا؟ ایک بے گناہ بچے کو تم نے قتل کر دیا, اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ حضرت سیدنا خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہیں کر پائیں گے, لہٰذا اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا کہ ایک موقع اور دیں, اب اگر اس کے بعد میں نے کوئی اعتراض کیا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں. بہرحال وہاں سے چلے, ایک بستی سے گزر ہوا. بھوک لگی ہوئی تھی. بستی والوں سے کہا بھائی ہم تمہارے مہمان ہیں, ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیں. تو بستی والوں نے کہا یہاں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں, کہیں آپ اور دوسری جگہ تلاش کر لیں. بستی سے جب نکل رہے تھے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آخر میں جو ہے ایک عورت نے آپ کو کھانا دیا. بہرحال جب بستی سے کنارے نکل رہے تھے تو ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی. حضرت خضر نے اسے ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا. سبحان, ہاتھ لگا کر اسے سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ خضر اعتراض تو نہیں کرتا, مگر ان بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا, تم چاہتے تو اس کی اجرت بھی لے لیتے تاکہ اس پیسے سے ہم کچھ کھانا ہی خرید لیتے. حضرت سیدنا خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہیں کر پاؤ گے, لہٰذا اب ہماری تمہاری جدائی کا وقت آ گیا. ھذا فراق بینی و بینک, اب ہمارا اور تمہارا جدائی کا وقت آ گیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب چلنے لگے تو حضرت خضر نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ذرا ٹھہر جائیں. جن باطن پر آپ نے اعتراض کیا تھا, جن ظاہر پر آپ نے اعتراض کیا تھا, اس کا باطن بھی سنتے جائیں. سبحان اللہ, اس کا باطن بھی سنتے جائیں. وہ جو ہم کشتی پر بیٹھے, حضرت خضر نے کہا وہ جو کشتی پر بیٹھے ملاح نے ہم سے پیسے وصول نہیں کیا, پیسے نہیں لیا, ہمارا ادب و احترام کیا, اور میں نے اس کے کشتی کے 2 پٹے اکھاڑ دیے. اے موسیٰ کلیم اللہ, میں نے اس لیے ان کے کشتی کے پٹے نہیں اکھاڑے کہ وہ ڈوب جائیں, غرق ہو جائیں, نہیں, بلکہ میرا منشا یہ تھا, میری نگاہیں دونوں طرف تھی, سمندر کے اس کنارے پر بھی اور سمندر کے اس کنارے پر بھی. اس کنارے پر ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا, وہ جو بھی اچھی کشتی دیکھتا اسے چھین لیا کرتا, اور یہ کشتی اس غریب ملاح کی ہے. اسی کشتی کو یہ چلا کر اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرتا ہے, روزی روٹی اسی سے کماتا ہے. اگر آج وہ بادشاہ اس کی کشتی کو چھین لیتا تو یہ بھوک مر جاتے. لہذا ہم نے اس کشتی میں عیب لگا دیا, اور عیب لگا کر اس ملاح کے رزق کی ہم نے حفاظت کی. اس ملاح کے رزق کی ہم نے حفاظت کی, اس لیے کہ میری نگاہ تمہاری صرف یہیں تک تھی, میری دریا کے اس کنارے پر بھی تھی, اور میری نگاہیں دیکھ رہی تھی. اسی کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المومن,
فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت خضر کی نگاہیں سمندر کے دونوں کرانے، دیکھ لیا آپ نے کہ وہاں ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور حضرت خضر نے فرمایا کہ تم نے جو دیکھا کہ میں نے ایک میدان میں ایک بچے کو قتل کر دیا، اے موسیٰ کلیم اللہ میں بھی جانتا ہوں ایک بچے کا قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، وہ بھی بے گناہ بچے کا قتل، مگر یہاں بات کچھ اور ہے۔ اس بچے کے پیشانی پر لکھا ہوا ہے یہ کافر ہے، اور اس کے والدین مومن ہیں، اور اس کے والدین کو اپنے اس اولاد سے بے انتہا محبت ہے۔ ہم نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی محبت میں والدین بھی بے ایمان ہو جائیں، اس لیے ہم نے اسے قتل کر دیا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے رب کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے والدین کو اس بچے سے زیادہ بہتر بچہ عطا فرمائے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا سے اس بچے کے والدین کو ایک پیاری سی بیٹی عطا کی، اور وہ بیٹی بہت سارے ولیوں کی اس سے نسلیں چلی، ولی اس سے پیدا ہوئے۔ بہرحال دوسرا اور تیسرا تم نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی تھی، میں نے اسے سیدھا کر دیا، اور بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا تھا، پھر بھی میں نے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ تو موسیٰ کلیم اللہ بات یہاں دراصل یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے اس دیوار کے جو مالک ہیں 2 یتیم بچے ہیں، اور ان کا باپ بہت ہی نیک اور صالح تھا، مرنے سے پہلے اس نے اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے کچھ خزانہ چھپا دیا تھا۔ آج اگر یہ دیوار گر جاتی لوگ وہ خزانہ لوٹ کر لے جاتے، اس لیے کہ ابھی یہ بچے ہیں ناسمجھ ہیں، لہٰذا ہم نے دیوار سیدھی کر کے ان بچوں کے خزانوں کی حفاظت کی، اور جب یہ بڑے ہوں گے تو ہم ان کو بتا دیں گے کہ تمہارے والد نے یہاں پر خزانہ دفن کیا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ یہ جو سارے کام آپ نے دیکھا یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے تب میں یہ کام کرتا ہوں۔